رب العالمین ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں صرف دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان دونوں باتوں کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ پہلی چیز ہے، اور دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ پہلے تو کہا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرو۔ پہلے خوف، خشیت اور ڈر پیدا کرنے کی بات کہی، اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آ چکا ہے، پیدا ہوا ہے، اس کو ایک چیز سوچنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ پہلی چیز تقوی، اور دوسری چیز احتساب نفس۔ محاسبہ کرے، اپنا حساب لے، رات کو جب بستر پر سونے کے لیے جائے تو یہ سوچے کہ ہم نے صبح سے لے کر شام تک کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں۔ وہ یہ دیکھے کہ ہم نے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، اللہ کے پاس ہم نے کیا سینڈ کیا ہے، کیا بھیجا ہے، یہ غور کریں۔ یہ دو چیزیں اگر آج ہم سمجھ لیں تو یقین مانیے ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا۔ کیونکہ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، ابھی مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے، ہم چندہ تو دے رہے ہیں، تعاون تو کر رہے ہیں، لیکن ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں، ان ساری عبادتوں کی روح کیا ہے، اس کی جان کیا ہے۔ ہماری عبادتیں تو ہو رہی ہیں لیکن عبادتوں سے روح نکلی ہوئی ہے، اور کسی چیز سے جب روح نکال لی جائے تو پھر اس کی حیثیت ایک ڈیڈ باڈی کی ہوتی ہے، ایک مرے ہوئے جسم کی ہوتی ہے، اور ڈیڈ باڈی کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کتنے بھی پیسے والے ہوں، آپ کتنے امیر ہوں، آپ کی عزت دنیا میں چاہے جتنی ہو، آپ کے پاس 20 25 50 آدمی ہر وقت آپ کو گھیرے رہتے ہوں، لیکن یہ عزت آپ کی صرف اس وقت تک ہو رہی ہے جب تک آپ کے اندر روح ہے۔ جس دن یہ روح نکلے گی، نہ آپ کے پاس 50 آدمی بیٹھیں گے، نہ آپ کی وہ عزت باقی رہے گی، نہ ہی آپ کی اولاد آپ کو اپنے گھر پر 4 اور 5 اور 6 گھنٹے سے زیادہ رہنے دے گی۔ آپ کی روح نکلی، غسل دیا، کفنایا،
اور جلدی سے آپ کی ڈیڈ باڈی کو اٹھایا، نماز جنازہ پڑھی، کاندھا دیا، قبرستان لے گئے اور دفن کر دیا۔ آپ کی بہت عزت تھی، لیکن آپ کی باڈی سے روح نکال لی گئی، اس لیے باڈی کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ہماری عبادتوں سے اگر روح نکال جائے تو جیسے ڈیڈ باڈی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہماری نظر میں، ایسے ہی اللہ کی نظر میں اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں جس کے اندر روح نہیں ہے۔ اور عبادت کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ عبادت کی روح کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ کوئی بھی عبادت اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اگر اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کی جا رہی ہے اور اللہ کے ڈر سے نہیں کی جا رہی ہے، تو ایسی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک مری ہوئی عبادت ہے جس کی اللہ بھی عزت نہیں کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کی حیثیت کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح ڈرا جائے اللہ سے؟ یہ تو سبھی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور بہت سے لوگ جو بڑے سے بڑی گنڈا گردی کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، ہم صرف اللہ سے ڈرتے۔ جبکہ ڈان بنا وہ بیٹھا ہے، حرام کاموں کا بزنس وہ کر رہا ہے، سود اور بیاج کے کاروبار وہ کر رہا ہے، شراب کے ٹھیکے وہ کھولے بیٹھا ہے، لیکن جس سے دشمنی ہے اس سے اپنا پاور دکھانے کے لیے کہتا ہے ارے ہم کو دھمکی مت دے، ہم دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو سود اور بیاج کا کاروبار کرتا، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو شراب کے ٹھیکے دیتا، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو رشوت لیتا، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو دنیا میں اور بھی بہت سے گناہ انسان کرتا وہ کرتا۔ تقوی کی حیثیت کیا؟ انسان بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا میں جو بہت سی خطرناک چیزیں تم ان سے نہ ڈرو۔ ہاں اللہ نے یہ کہا کہ مجھ سے ڈرو، تو اس کا بھی ایک معنی ہے ڈرنے کا۔ انسان زہر کھانے سے بھی ڈرتا ہے، انسان آگ میں چھلانگ لگانے سے بھی ڈرتا ہے، انسان سانپ اور بچھو کے سامنے آ کر اپنی انگلی کو اس کے منہ میں دینے سے بھی ڈرتا ہے، انسان جنگل میں کسی خطرناک جانور شیر وغیرہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرتا ہے۔ کیا یہ کہا جائے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کہو اے کھا جا مجھے دیکھتے، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں؟ سانپ کے منہ میں انگلی دے دو اور کہو اے کاٹ کے دیکھ، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں؟ کیا زہر کھاتے ہوئے کہو گے زہر مجھے مار کے دکھا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں؟ اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ انسان کو آگ سے بھی ڈرنا چاہیے، انسان کو زہر سے بھی ڈرنا چاہیے، انسان کو سانپ اور بچھوؤں سے بھی ڈرنا چاہیے، انسان کو شیر کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرنا چاہیے، لیکن ہر چیز کے ڈرنے کا ایک حق ہے۔ شیر کو دیکھ کر آپ بھاگتے ہو، یہی اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سانپ سے بچتے ہوئے دوسری جگہ چلے جاتے ہو، یہی اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ لیکن زہر اس ٹیبل پہ لا کے رکھ دو تب بھی کوئی نہیں بھاگے گا اس کو دیکھ کر، کیونکہ زہر آپ کو ڈائریکٹ نہیں مارتا ہے۔ زہر سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ زہر دیکھ کر مت
بھاگو یہ نہیں ہے، بلکہ زہر سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھائیے مت، اور لیکوڈ ہے تو اس کو پیجیے مت۔ آگ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آگ کو دیکھ کر بھاگو نہیں، بلکہ آگ میں کودیے نہیں، چھلانگ مت لگائیے، جمپ مت لگائیے، یہ ہے آگ سے ڈرنے کا مطلب۔ آگ سے ڈرنے کا حق آپ ادا کرتے ہیں، سانپ اور بچھوؤں سے ڈرنے کا حق بھی آپ ادا کرتے ہیں، شیر سے ڈرنے کا حق بھی آپ ادا کرتے ہیں، زہر سے ڈرنے کا حق بھی آپ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو تم نے ان چیزوں سے ڈرنے کا حق ادا کیا ہے، مجھ سے بھی ڈرنے کا حق ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمانو والو اللہ سے بھی ڈرو، اور ویسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا مجھے دیکھ کر بھاگو، اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو دیکھ سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لا تدرکہ الابصار، اور وہ دنیا کی تمام نگاہوں کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے لیکن اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں، اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی بھی اللہ سے ملنے گئے لیکن اللہ کے رسول نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں۔ پردوں کے پیچھے سے بات ہوئی، 50 وقت کی نماز کا نذرانہ دیا گیا، لے کے آئے، پھر گئے، پھر 40 کی رہی، پھر گئے، پھر 30 کی، وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ضرور تھے، لیکن اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، کوئی آستھا اور بلیف رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کو دیکھ کر آئے تو وہ جھوٹا ہے۔ دنیا کی کسی آنکھ میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت ہے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھوں گا، اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو تم مجھے، کہا نہیں میں تو دیکھوں گا۔ ضد کی، کہا آ جاؤ پہاڑ پر، آ جاؤ جبل طور، کوہ طور پر گئے، اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی، ہلکا سا نور، ہلکی سی روشنی، فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش زمین پر گرے پڑے ہیں، اور جس پہاڑ پر کھڑے تھے موسیٰ وہ پہاڑ پورا کا پورا جل کر سرما بن گیا۔ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، کیسے ڈرتے ہیں؟ کہاں ہے ڈر؟ اگر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو دنیا میں کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا؟ ابھی کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، کہے گا کھڑے ہو کہ جی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کلیا چک میں لاٹری کا ٹکٹ کیوں خرید لیتا ہے؟ تو اللہ دیکھ رہا ہے پھر شراب کیسے پی لیتا ہے تو؟ اللہ دیکھ لیتا ہے پھر تو سود اور پیاز کا کاروبار کیسے کرتا ہے؟ جب تو جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر یہ ہمت کیسے پڑ جاتی ہے یہ گناہ کرنے کی؟ ٹرین پہ آپ سفر کریے، بمبئی جا رہے ہیں، دلی جا رہے ہیں، تنسکھیا پکڑیے، برہم پتر میل پکڑیے، آپ فرکا سے بیٹھے، مالدہ سے بیٹھے، دلی جا رہے ہیں، رات میں گاڑی آپ کی چل رہی ہے اسپیڈ میں، آپ کی لوور برتھ ہے، نیچے والی برتھ ہے، رات میں آپ کو پیشاب لگا، آپ ٹوائلٹ جا رہے ہیں پیشاب کرنے کے لیے، جب پیشاب کر کے آتے ہیں کوچ میں اندھیرا ہے، آپ لوور برتھ ہے آپ کی، پیشاب کر کے آتے ہیں، آپ لوور برتھ پہ لیٹنا چاہتے ہیں، آپ کی نظر
मिडिल बर्थ पर लेटे हुए आदमी के ऊपर पड़ती है, और मिडिल बर्थ पर लेटा हुआ आदमी, उसकी जेब में 500 रुपए के नोट की एक गड्डी है, वो बाहर आ रही है, वो बाहर आ रही है। आपने दाएं बाएं देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, ट्रेन चल रही है तो झटके भी ले रही है, और उसकी नोट की गड्डी आधी बाहर है और आधी अंदर है। आपने सोचा अच्छा मौका है, इसको निकाल लें। आपने दाएं बाएं देखा, कोई नहीं देख रहा है, आपने हाथ बढ़ा दिया ऐसे करके। अभी आधी गड्डी निकली थी, बढ़ाया आपने हाथ, और ऐसे निकालना चाह रहे हैं, धीरे 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 निकाल रहे हैं, लेकिन डर भी लगा हुआ है आपको, ऐसा ना हो कि कोई देख ले। जैसी आप निकालना चाहते हैं, आप फिर देखते हैं दाएं बाएं, कोई देख तो नहीं रहा, ऐसे हाथ है आपका। अचानक आपने ऊपर देख लिया, मिडिल बर्थ के ऊपर भी एक बर्थ है जिसको अपर बर्थ बोलते हैं। आपकी नजर उस पर पड़ी तो क्या देख रहे हैं, उस पर जो आदमी लेटा है वो आपकी हरकत को देख रहा है। ईमानदारी के साथ बताइए कंडीशन क्या होगी? हाथ है ना, आप अंदर रख देंगे पैसा, और उस आदमी को मनाएंगे, साहब मैं चोर नहीं हूं, ये बाहर गिर रहा था इसलिए मैं अंदर कर रहा हूं। या तो आप झूठ बोलेंगे, या फिर आप निकाल लेंगे तो उस आदमी को भी मनाएंगे, और क्या कहेंगे, देख भाई इसको बोलना नहीं, निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, हाफ हाफ कर लेते हैं, लालची होगा तो मान जाएगा। या आप चाहते हैं कि नहीं, बड़ी मेहनत, हमने एक नोट की गड्डी मेरे हाथ में आई, मैं इसको 1 रुपया नहीं दूंगा, और आपको डर भी है कि कहीं शोर ना कर दे तो हम पकड़े जाएंगे, तो आप चलती हुई ट्रेन से कूदिए। ये रिस्क आप ले नहीं सकते, और अल्लाह को लालच आप दे नहीं सकते। तो जब एक आदमी आपके हाथ को देखता है, नोट की गड्डी पर है, उस आदमी की नजर जब आपके ऊपर पड़ती है और आपने उस आदमी को देख लिया, तो आप नोट की गड्डी को अंदर सरका देते हैं और उस आदमी से झूठ बोलते हैं कि मैं तो अंदर कर रहा था ताकि इसकी गड्डी गिर न जाए, मैं चोर नहीं हूं। जब ऊपर वाले एक मामूली आदमी की नजर से जो देख लेता है आपको, आप उसके सामने गलत हरकत नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाइयों, फिर हमारा कलेजा कितना बड़ा, हमारा दिल कितना बड़ा कि अल्लाह को मानते हैं कि वो हमें देख रहा है, फिर भी हम शराब पी लेते हैं, फिर भी हम जुआ खेल लेते हैं, फिर भी हम सूद और ब्याज खा लेते हैं, फिर भी हम लॉटरी के टिकट खरीद लेते हैं। मेरे भाइयों, अकीदा ये है कि अल्लाह हमें देख रहा है, इसके बावजूद हमारा दिल इतना बड़ा, यानी अल्लाह से ज्यादा तो हम इंसान से डर रहे हैं। फिर देख रहा है ना, सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, सामने से बड़ा भाई आ गया, फेंक दी। अल्लाह से ज्यादा तो हम बड़े भाई और बाप से डर रहे हैं। कहां है अल्लाह का डर? अल्लाह का डर होता, यहां अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान के कलमात बुलंद हो रहे हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अगर ये अकीदा है कि अल्लाह हमें देख रहा है, फिर तू चाय की होटल पर बैठकर चाय कैसे पी रहा है, फिर तू अपनी दुकान पर बैठकर बिजनेस कैसे कर रहा है? अल्लाह देख रहा है तो फिर ये गुनाह के काम कैसे? क्यों नहीं जाता तू मस्जिद की तरफ, और क्यों नहीं आ रहा है नमाज की